اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے نیوز ہیڈ لائنز کا۔ تمام دنیا اس وقت کورونا سے لڑ رہی ہے، بحث ہے لاک ڈاؤن میں کہاں نرمی کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار خیال، کہا دنیا میں کہیں بھی غیر معینہ مدت لاک ڈاؤن نہیں چل سکتا، ہمیں اپنے لوگوں کو کورونا کے ساتھ غربت سے بھی بچانا ہے۔ تمام صوبوں سے بات چیت کے بعد معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، لوگوں کو مساجد میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ وفاقی کابینہ کا آئی پی پی سے متعلق رپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں رپورٹ پر قانون کے مطابق انکوائری کمیشن قائم کیا جا رہا ہے، 90 دن میں کام مکمل کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔ کمیشن کی تحقیقات کی روشنی میں ذمہ داروں کا تعین ہوگا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ شفافیت یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چاہتے ہیں میڈیا ٹرائل کے بجائے قانون کے مطابق فیصلے ہوں۔ رپورٹ میں شامل منصوبے ہمارے دور میں نہیں بنے۔ حکومت کا چیئرمین مسابقتی کمیشن کو عہدے سے ہٹانے اور تشکیل نو کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد معاون اطلاعات فردوس عاشق اعوان کی بریفنگ، کہتی ہے مسابقتی کمیشن عوامی مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے طاقتور لوگوں کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ 27 شکایات آ چکی، تعمیراتی شعبے کو سیلز ٹیکس میں چھوٹ کی بھی منظوری دے دی۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس مفاد عامہ میں استعمال ہوگا۔ اوگرا آرڈیننس میں ترمیم اور قومی اقلیتی کمیشن کی تشکیل نو کی منظوری بھی دے دی گئی۔ پہلی بار کمیشن کا سربراہ اقلیتی برادری سے ہوگا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، آٹا چینی اسکینڈل کی تحقیقات کی منظوری دے دی گئی۔ قیمتوں میں اضافہ، مبینہ اسمگلنگ اور سبسڈی پر بھی بھرپور تحقیقات ہوں گی۔ سابق اٹارنی جنرل ملک قیوم پی پی ایل میگا کرپشن شکایت کی انکوائری بھی منظور۔ سی ڈی اے آفیسرز کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں نیب فیس نہیں کیس دیکھتا ہے۔ آٹا چینی اسکینڈل کے ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے، ہمیں ایف آئی اے اور نیب پر اعتماد نہیں۔ پارلیمانی ایڈوائزری گروپ کے اجلاس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی گفتگو۔ پیٹرول کی قیمت 50 روپے لیٹر کرنے کا مطالبہ۔ خواجہ آصف بولے حکومت قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی ویڈیو لنک پر منعقد کرنا چاہتی ہے، ایسے اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوں گے، یہ سازش ہے، حصہ نہیں بنیں گے۔ احسن اقبال بولے حکومت عید سے قبل اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری چاہتی ہے۔ خواجہ سعد رفیق بولے نیب کالا قانون ہے، بنانے والوں کی نیب خراب تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس راشن پورٹل کا باقاعدہ اجرا کر دیا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ، کہتی ہیں پورٹل مخیر حضرات، فلاحی اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کو مستحق افراد تک پہنچنے میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے احساس راشن پورٹل کے اجرا کے اقدام کو سراہا، کہتے ہیں پاکستانی قوم نے ہر مشکل کا مقابلہ استقامت اور ثابت قدمی سے کیا اور کمزور طبقوں کی دل کھول کر مدد کی۔ احساس پورٹل راشن کی تقسیم کے نظام کو مکمل طور پر شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ معروف سماجی کارکن فیصل ایدھی کا کورونا ٹیسٹ مثبت۔ فیصل ایدھی قرنطینہ میں چلے گئے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 16 افراد جاں بحق، 796 کیسز رپورٹ، اموات کی تعداد 192، مجموعی کیسز 9292 ہو گئے۔ ملک بھر کے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان کی تیسری کھیپ کی ترسیل جاری۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق آج سندھ کے ہاسپٹلز کے لیے 3,45,000 سے زائد سرجیکل ماسک، 9,600 سے زائد N95 ماسک، 69,300 حفاظتی سوٹ، 15,777 گاؤن بھیجے گئے۔
सामान में सर्जिकल टोपियां, दस्ताने, हिफाजती ऐनक और दीगर सामान भी शामिल। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से मुलाकात। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के हवाले से किए गए इक़दामात पर गौर। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुश्किल की घड़ी में NDMA काबिले सताइश काम कर रहा है। तमाम सूबों में डॉक्टर्स और स्टाफ को हिफाजती किट्स बर वक्त पहुंचाई जा रही हैं। जरूरतमंद खानदानों को राशन पहुंचाने का काम भी बाखूबी किया जा रहा है। NDMA का हिफाजती किट्स लोकल मार्केट से खरीदने का फैसला खुशाइंद है। मुकामी इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। और वज़ीर आला पंजाब के टोबा टेक सिंह गुजरात जंग के तूफानी दौरे, एहसास कफालत सेंटर्स पर इमदादी रकूम की तकसीम का जायजा लिया। DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह में पनागाह का इफ्तिताह किया। जंग में खराब कारकर्दगी पर महकमा आबपाशी की एक्शन को मुअत्तल करने का हुक्म। उस्मान बुजदार कहते हैं, 16 शहरों के दौरे कर चुका, हकदार को हक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को बराह रास्त इमदाद देंगे। वबा से निमटने के लिए 15 अरब रुपए मुहैया किए। रोजाना 4000 टेस्ट करने की सलाहियत भी हासिल कर ली। पंजाब हुकूमत दिन रात एक करके गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करेगी। न्यूज़ के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ है, कोरोना। और यूरोप के अंदर जिस तरह के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, अमेरिका में जैसे हालात हैं। तो जो एक नई चीज़ चल रही है जो पहले नहीं थी वो ये कि अब वो मुल्क जिधर दिन में 500 लोग मर रहे हैं और अमेरिका जिधर तकरीबन 2000 से ज़्यादा दिन में लोग मर रहे हैं, वहाँ अब जो डिबेट चल रही है वो ये कि क्या एक तरफ हमने कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है और दूसरा लॉकडाउन की वजह से जो एक माशरे पे जो असरात आ रहे हैं माशी तौर पे, जो लोगों के हालात अब मुश्किल हालात में घरों में बंद हैं, तो ये एक पूरी डिबेट चल रही है कि अब क्या किया जाए, कितना लॉकडाउन कम किया जाए, कितना लॉकडाउन खोला जाए और फिर कोरोना से भी अपने लोगों को बचाया जाए। तो ये सारी जगह पे चल रहा है। और उन मुल्कों ने जिधर अभी भी कई 500-600 लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने भी अब लॉकडाउन के अंदर फैसला किया है कि कमी लेके आए हैं। कई चीज़ें खोल दी हैं, दुकानें खोल दी हैं, आसानियां पैदा की हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें। अब पाकिस्तान, हमारे अब तक जो मैंने आज पता चला है तो अब तक हमारे 192 लोग इस वायरस की वजह से बदकिस्मती से फौत हो चुके हैं। अब इसका फिर से मुकाबला कर लें उन मुल्कों से, अमेरिका में जिधर 40,000 लोग इस वक्त मर चुके हैं कोरोना की वजह से, और इटली, स्पेन जिधर 20-20 हज़ार से ऊपर लोग मर चुके हैं। तो ये क्या वजह है कि अब ये मुल्क सोच रहे हैं खोलने का, लॉकडाउन कम करने का? वजह ये है कि कोई भी माशरे में ये लॉकडाउन चल नहीं सकता इनडेफिनेटली, मतलब कि किसी को नहीं पता कि कितनी देर के बाद ये काबू पा जाएंगे इसके ऊपर, किसी को भी नहीं पता। आज जो भी दुनिया सोच रही है, आज जो भी वो सोच रही है, उनको ये नहीं पता कि 1 महीने के बाद क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा, और फिर ये भी नहीं पता कि अगर आज नीचे भी आ गया, केसेस नीचे भी आ गए, तो ये भी नहीं पता कि 1 महीने के बाद फिर ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए सारी अब कौमें सोच रही हैं कि हमें एक तरफ तो लोगों को लॉकडाउन करके बचाना है इस वायरस से, लेकिन दूसरी तरफ अब वो सोच रहे हैं कि हम कैसे हालात भी उस तरफ लेके जाएं कि हमारी मुल्क चलना शुरू हो। तो मैं अब पाकिस्तान का आपको बताता हूं कि हमने फैसला किया कि सीमेंट इंडस्ट्री से शुरू करें।
اور سیمنٹ پہلے وہ ہم نے کھولی سیمنٹ انڈسٹری، پھر ہم نے کنسٹرکشن اب کھول دی ہے، اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ، اور یہاں حماد اظہر بیٹھے ہوئے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو صبح میٹنگ ہوتی ہے اسد عمر کرتے ہیں، یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر بن چکا ہے کمانڈ اینڈ آپریشن کا، اس کے اندر سارے صوبوں سے ڈسکس کر کے تو اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ باقی مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جس طرح مشکل میں اب پھنس گئی ہے اور حالات برے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے، اور غربت اور بھوک سے، تو ہمارا چیلنج ان سے زیادہ بڑا ہے، اور اس لیے ہم اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسلسل آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے اسد عمر بھی آپ سے بات کریں گے جو کہ نیشنل کمانڈ میں سارے صوبوں سے کوآرڈینیشن کر کے چل رہے ہیں۔ حماد آپ کو انڈسٹری کا بتائیں گے، جو ہمارے پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہم سب کو بڑا تکلیف ہے کہ ہم ان کو جلدی ملک میں نہیں لا سکتے، اس کے لیے معید آپ کو بات کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل آپ سے، جو کہ اس وقت کرونا کہ کس طرح پاکستان میں جا رہی ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کیسے جا رہا ہے، اور ڈاکٹر فیصل کہ یہ بھی کہ آگے اگلے مہینے تک کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہوں گے۔